میں ایک بار پھر معزز خواتین و حضرات، زیبکار بزرگوں، شفیق اساتذہ اور ہماری سوسائٹی کا روشن مستقبل، ہمارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ۔ راشد سلیم منہاس TNT آپارا ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو اس پروکار تقریب میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ محفل روایتی تقاریب سے مختلف ہے۔ آج ہم یہاں کسی ادارے کی تشہیر کے لیے نہیں، بلکہ اپنی سوسائٹی کے ان ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے میٹرک 2025 کے سالانہ امتحانات میں نمایاں نمبروں سے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ اپنے اساتذہ کا نام روشن کیا، اپنے اسکول کا نام بلند کیا، اپنے والدین کو سرخرو کیا، اور ہماری سوسائٹی کو ان پر فخر ہے۔ آج کا دن ان بچوں کے نام ہے جنہوں نے اپنی محنت سے ثابت کیا کہ اگر ارادے پختہ ہوں تو منزلیں خود بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ ہم یہاں اس لیے موجود ہیں تاکہ ہم ان بچوں کو بتا سکیں کہ آپ کی کامیابی صرف آپ کے گھر کے چار دیواری تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پوری سوسائٹی آپ کو، آپ کی اس جیت کو اپنا سمجھتی ہے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ کسی بھی نیک کام کا آغاز خالق کائنات کے بابرکت کے نام کے بغیر ناممکن ہے۔ دلوں کو منور کرنے اور روح کو تازگی بخشنے کے لیے میں نہایت ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں محترم حافظ محمد احمد راشد کو، جن کی تلاوت دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دیتی ہے۔ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں،
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے دہن میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اللہ کے ذکر کے بعد بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد الاساتذہ، نہایت مشفق شخصیت، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے شاعر جن کا کلام نہ صرف علم و حکمت سے بھرپور ہوتا ہے بلکہ ان کی آواز بھی دلوں پر خوب اثر کرتی ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب خواجہ محمد جعفر عاصم لون صاحب، پرنسپل دار ارقم اسکول، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جب نعت رسول کہتا ہوں، جب نعت رسول کہتا ہوں، جب نعت رسول کہتا ہوں، بات معقول میں ہی کہتا ہوں، جب نعت رسول کہتا ہوں، جگمگاتے ہوئے ستاروں کو ان کے قدموں کی دھول کہتا ہوں، ان کے قدموں کی دھول کہتا ہوں، جب نعت رسول کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم حاضرین، آج کی اس نشست کا مقصد بہت واضح اور شفاف ہے۔ TNT آپ پارا ویلفیئر سوسائٹی کا مقصد ان بچوں کی فیسیں یا مالی معاونت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے۔ یہ کام تو والدین نے بخوبی سر انجام دیا ہے اور وہی اس کریڈٹ کے اصل حقدار ہیں۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ان پھولوں کو مرجھانے نہ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم انہیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ بیٹا تم آگے بڑھو، پوری سوسائٹی تمہارے پیچھے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہے۔ یہ بچے ہمارا فخر ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم ان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج کی تقریب دو پہلوؤں سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت طویل عرصے کے بعد منعقد ہونے جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کچھ دکھ دینے والے ایسے عوامل بھی رہے ہیں جن کا ذکر آج کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں میں، کیونکہ کوئی بھی عمارت اپنی بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ہمارے ان مخلص بزرگوں کی محنت کا ثمر ہے جنہوں نے اس ویلفیئر سوسائٹی کا خواب دیکھا، اسے تعبیر دی۔ آئیے محبت اور عقیدت سے ان عظیم ہستیوں کو یاد کرتے ہیں۔ مرحوم محمد یعقوب ڈار صاحب جن کا اوڑھنا بچھونا خدمت خلق تھا، مرحوم پروفیسر حامد مسعود بٹ صاحب جو شرافت اور علم کا مینار تھے، مرحوم شمیم احمد راؤ صاحب جو تنظیم اور استقامت کی بہترین مثال تھی۔
ان بزرگوں نے ہماری سوسائٹی میں ویلفیئر کی اہمیت اور امداد باہمی کے آغاز میں اراول دستے کا کام کیا. اپنے آخری سانس تک وہ اس مشن پر گامزن رہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. آمین یا رب العالمین. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ماضی کی یادوں کو حال سے جوڑنے کے لیے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اس ویلفیئر سوسائٹی کے ہر نشیب و فراز کی گواہ ہے. میں نہایت تکریم کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں سوسائٹی کے بانی رکن اور ہمارے سروں کے تاج. اللہ پاک ان کا سایہ ہماری ویلفیئر سوسائٹی پر ہمیشہ برقرار رکھے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے جذبوں کو اپنی گفتگو سے مہمیز عطا فرمائیں. اپنی پرجوش تالیوں میں استقبال کیجیے گا جناب محترم اسد ظہیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی بٹو صاحب تشریف نہیں لائے لیکن رانا کا اکمل صاحب موجود ہیں, چودھری خوشی صاحب موجود ہیں, اور میرے محترم شہزاد خان صاحب, راشد مناز صاحب, میرے ویلفیئر سوسائٹی کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبران, پلس میرے دیگر ممبران اور مہمانان گرامی, السلام علیکم. آج کا دن میرے لیے بڑی مکس سی فیلنگ کا دن ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں ان حضرات کو بہت مس کر رہا ہوں, تو ڈے ون سے ہمارے ہر چیز کے اندر یہ شامل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو حالات ہیں. سب سے زیادہ پرابلم ہمیں 2024 میں اسی وجہ سے آئی تھی کہ تقریباً 6 مہینے کے اسپین میں ہمارے یہ 3 پلرز ہم سے الگ ہو گئے اور ہمارے پاس ان کی ریپلیسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی, اور بالکل ہمارے پاس تھی بھی. خاص کر جب ڈار صاحب کا انتقال ہوا تو بہت سارے میرے مہربان سے یہ پوچھتے رہے کہ جی اب ویلفیئر سوسائٹی ختم بند. بلکہ چند ایک حضرات نے تو یہ بھی کیا کہ ہمارے ڈرائیور تنویر عباس سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یار یہ رکشا اب آپ نے کتنے میں بیچ رہے ہیں. ہم لوگوں نے یہ ذہن میں بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ویلفیئر سوسائٹی کو حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ چلتی رہے. اور اسی سلسلے میں پروفیسر حامد مسعود بٹ صاحب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ سر کیا کرنا ہے. کہتے جی اتنی محنت ہوئی ہوئی ہے اس ویلفیئر سوسائٹی کے پیچھے, اس کو ہم کیسے بند کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے لیے بہترین ایک شخصیت موجود ہے میاں محمد اکرم بٹو صاحب. ان کو ملتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ویلفیئر سوسائٹی کی بات اور سنبھالیے. اور یہی ہوا, ہم ان کے پاس حاضر ہوئے, میٹنگ ہوئی, اس کے اندر آفتاب صاحب بھی موجود تھے, اور ہم نے بٹو صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ ہماری ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بن جائیں, اور چاہے انٹرم پیریڈ کے لیے بن جائے, 6 مہینے کے لیے بن جائے, اور اس کے دوران آپ ہماری پوری کابینہ دوبارہ سے بنا دیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی میں آپ کا سرپرست اعلیٰ تو بہت عرصے سے ہوں, میں یہی رہوں گا, میں صدارت نہیں لے رہا. بلکہ انہوں نے ریکویسٹ کی پروفیسر صاحب سے کہ سر آپ فرام ناؤ آن ورڈز آپ ہمارے صدر ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میرے لیے ان کا یہ حکم تھا کہ سر آپ فی الحال فائنانس سیکرٹری بھی آپ ہیں, جنرل سیکرٹری بھی آپ ہیں, سارے کام بھی آپ نے سنبھال لیں. میں نے آپ سے ہی پوچھنا ہے جو کچھ پوچھنا ہے. آپ کو کوئی میری مدد چاہیے, میں ہر طرح سے حاضر ہوں, ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں. میں نے کہا بس آپ کی مہربانی. اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا. لیکن قسمت ہماری ایسی کہ پروفیسر صاحب بھی جولائی 2024 میں انتقال کر گئے. پھر وہی حالات, پھر میں گیا بٹو صاحب کے پاس. انہوں نے پھر کہا کہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس طرح کرتے جائیں, بے شک آپ اپنی پچ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن کریں, جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں, باقی میں دیکھتا ہوں اور دوبارہ سے میں کریٹ کرتا ہوں, پوری کابینہ بناتے ہیں.
مینجمنٹ کمیٹی بناتے ہیں سارا کچھ. اس سال رمضان میں انہوں نے یہ کام سر انجام دیا اور اس کے بعد خوشی صاحب صدر نظام سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تقریباً 90% آن ٹریک ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی ہمارا کرنا باقی ہے، جس کے لیے ہمیں گائیڈنس چاہیے. وہ الحمدللہ بٹو صاحب کی ذات سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، وہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. پلس خوشی صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم نے پچھلے 8-10 مہینوں میں اس کو جج کر لیا. نیگیٹیوٹی کسی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. اسی طرح جو ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو ہمیں وہ چاہیے ہے سپورٹ، وہ رانا اکبر کی شکل میں ہمارے پاس ہے. رانا اکبر صاحب میرے دوست بھی ہیں، بلکہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. تو مجھے کوئی کسی قسم کی ان سے بات کرنے میں یا کوئی فیور ماننے میں مجھے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی. باقی اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے. میں ڈے 1 سے اس ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ فنانس سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوں. میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں سرخرو رکھے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو. آپ تمام لوگوں کا، رانا اکمل صاحب کا، چودھری خوشی صاحب کا، شہزاد خان صاحب کا، راشد منہاس صاحب، میرے دیگر حضرات، 2 لوگ نہیں ہیں، ایک نوید عباس صاحب بھی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری، وہ بھی موجود ہیں. میری صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے ہماری مدد کریں. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ کائنڈلی اور اپنے جاننے والوں کو بھی ہمارے میں کریں، کیونکہ یہ قطرہ قطرہ سے دریا بھرنے والی بات ہے اور لٹرلی یہ ایسا ہی ہے. 2024 میں ہمارے ٹوٹل ممبرس تقریباً 22-23 رہ گئے تھے. اب ماشاءاللہ ہم 38 یا 40 کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور یہ سارا آپ سب لوگوں کی تعاون سے ہو رہا ہے. ہم تو صرف کام کر رہے ہیں اور زبان سے بول رہے ہیں کہ بھائی جان ہم یہ کر رہے ہیں. کہ آپ نے ہمارا بروشر دیکھا ہے، اس میں ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں یا مزید کریں گے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی رکھے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارا یہ ٹائم نکالا. بٹو صاحب تشریف نہیں جا سکے، وہ آ جاتے ہیں، پر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا تو صلاح شاید میں نہیں دے سکتا، رب پاک ہی دے سکتا. بہت بہت شکریہ. میں ایک آدمی کا بہت ضرور ذکر کروں گا اس کے علاوہ، سارا دن دوڑتا ہے اور لوگوں سے گالیاں بھی کھاتا ہے، وہ ہے ہمارا رکشا ڈرائیور تقدیر عباس. اس کے لیے بھی آپ ایک دفعہ ضرور کریں. وہ بیچارہ بہت بدنام ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار مجھے 3:15 بجے گھر سے لے لینا، وہ کہتا کہ میں نہیں لے سکتا، اس کو گالیاں سننی پڑتی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور جو بچے ایوارڈ لے رہے ہیں ان کو بھی، اور جن کو ہم ویسے ان کو ہم یہاں کے لیے ہمت افزائی کے لیے ہم نے بلایا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس یہ تحاشا خوشیاں پائیں ان بچوں سے، ان بچوں کی خوشیاں اور کامیابیاں دیکھیں. اور میری یہی دعا ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. اسد ظہیر احمد صاحب نے سوسائٹی کی بنیادی جو اسٹرکچر تھا اس کا تعارف کروا دیا. میں اس میں کچھ اور ایڈ کروں گا. ہمارے جو اس وقت جاری سرگرمیاں ہیں ان میں بیواؤں، یتیموں اور مستحق خاندانوں کی مدد کے پروگرام میں ہم بیواؤں اور یتیموں کے لیے ماہانہ راشن کے لیے مالی امداد کرتے ہیں. مستحق افراد کے مکمل تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں. اور جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک سپورٹیو ایکٹیویٹی یہ کرتے ہیں کہ ان کیس آف ڈیتھ ہماری ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران جو ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سارے ایونٹ کو خود مینج کرتے ہیں. بعد میں وہ اس کے اوپر جتنے بھی اخراجات آئے ہوتے ہیں وہ یقیناً پے کر دیتے ہیں ان کے لواحقین، لیکن اس وقت درد اور علم کے اس وقت میں ان کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے. تو ویلفیئر کا کام تو بنیادی طور پر ایک دوسرے کی معاونت کرنا ہے، دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اسی طرح تعلیمی معاونت کے پروجیکٹس میں جو کم آمدنی والے خاندان ہیں ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات میں ان کی مدد کی جاتی ہے.
میٹرک کلاس کے جیسے آج ایونٹ ہو رہا ہے شاندار رزلٹس پہ ہم لوگ جو ہے ہر سال ایک تقریب منعقد کرتے ہیں. یہ لاسٹ 2 ایونٹ جو ہے وہ شاید مس ہوئے ہیں. وہ بھی جس طرح اسد زید صاحب نے بتایا کہ ایسے سانحہ ہو چکے تھے ہمارے ویلفیئر سوسائٹی میں کہ شاید ہم اس کو آگے لے کے جانا ہی ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور سوسائٹی کے بڑوں کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کو سپورٹ ملی اور یہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہے. اور اسی سلسلے میں یہ جو میٹرک کے جو نتائج پر حوصلہ افزائی کے انعامات ہوتے ہیں یہ ایک تقریب بھی ہماری جاری فلاحی سرگرمیوں کا حصہ ہے. اس کے علاوہ صحت کی سہولیات میں سوسائٹی میں میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی چودھری خوشی محمد صاحب کی رہائش گاہ پہ ایک میڈیکل کیمپ ہوا تھا جو ماشاءاللہ بہت کامیاب ہی رہا. اس میں آلموسٹ 50 کے قریب جو ہے وہ پیشنٹس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کیا. انہوں نے وزٹ کیا. کافی کثیر تعداد کی خواتین کی بھی بزرگوں کی بھی اور کچھ خواتین ڈائٹری میٹرز میں فزیو تھراپی کے میٹرز میں گائنی کے میٹرز میں اسی طرح کچھ بزرگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے حوالے سے وہاں پہ کنسلٹ کر کے گئے ڈاکٹرز کو اور وہ ایک بڑا پازیٹیو رول تھا میڈیکل کیمپ کا. اسی طرح کچھ سال پہلے ایک میڈیکل کیمپ ہوا تھا جس میں بلڈ ڈونیشنز کے حوالے سے بلڈ گروپ ٹیسٹ ہوئے تھے. اس میں بھی بنیادی طور پہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے حوالے سے ڈائگنوسس ہوئے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے سب کے بلڈ گروپس ہوئے. بلڈ گروپس کے بعد پھر ایک بلڈ ڈونر سوسائٹی جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا. یہ 2014-15 کی بات ہے غالباً اور ماشاءاللہ سے وہ بڑا کامیاب ایونٹ تھا جس میں آلموسٹ کوئی 600 کے قریب بلڈ ڈونرز کی لسٹ ہم نے کمپائل کی تھی اور وہ الحمدللہ 2025 تک بھی ایکٹیو ہے. اس میں سے جو اس وقت نوجوان تھے وہ بزرگ ہو گئے. اب وہ ڈونرز کی لسٹوں میں سے نکل گئے کیونکہ 40+ پہ بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ انڈر آبزرویشن ہو جاتا ہے. بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا ریکمینڈیڈ نہیں ہے. لیکن جو اس وقت بچے تھے یا جو نومولود تھے ان کے بلڈ گروپس ہمارے پاس تھے. ہم نے پھر ان کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کیے جس میں ایون انڈر 5 ایئر بھی بچوں کے بلڈ گروپس ہوئے تھے. اور یہ ایک قابل ستائش بات تھی کہ اس وقت خواتین نے ماؤں نے اپنے ان نومولودوں کے بھی ٹیسٹ اس لیے کروائے تھے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ ان کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں کہ یہ بلڈ ڈونر سوسائٹی کا حصہ بنے گی. اور ماشاءاللہ سے اس کے بعد انہی بچوں میں سے جو آگے آئے ہیں جو نوجوان تھے ان میں سے آگے آئے ہیں. اب تک جو ہمارے پاس اس کا اندراج ہے وہ بھی 150 کے قریب بلڈ ڈونیشنز ہیں جو اس بلڈ ڈونر گروپ میں سے پرفارم ہوئے ہیں. اپنے لیے یہ ایک بار تالیاں بجائیے کیونکہ آپ اس میں شامل تھے. آپ میں سے بیشتر لوگ جیسے رانا اکمل صاحب ہیں یہ بھی بلڈ ڈونر سوسائٹی کا حصہ ہیں. باقی بھی جتنے ممبران آپ موجود ہیں ان میں سے بہت سے بلڈ ڈونر سوسائٹی کا حصہ ہیں. اسی طرح سے جو ایمرجنسی طبی سہولیات کا معاملہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, وہ جنگل والی بات تو رہ نہیں گئی کہ TNT آفارہ سوسائٹی کبھی لاہور سے بہت دور ہوا کرتی تھی. یہ 80s یا 89 میں جب سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ ایسے ہی تھا کہ ایک جنگل کی بات ہے. لیکن ماشاءاللہ سے 2013 کے بعد جو ریفارمز آئی ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو سوسائٹی نے کافی زیادہ جو ہے وہ پروگریس کیا ہے. تو ایسے میں ریسکیو کی ایمبولینسز, ED کی ایمبولینسز اور جو ہمارے قریب ترین ہاسپٹل ہے ممتاز مختابر یا یونیورسٹی آف لاہور ان کی میڈیکل ایمبولینسز کی سہولت تو ہمیں موجود ہے. کچھ اب آپ نے یہ کہا کہ میڈیکل فیسلٹی میں ہم ایمبولینس ارینج کریں کیونکہ آلریڈی ہماری سوسائٹی کا حصہ بھی رہی تھی ہماری
TNT आपारा हाउसिंग सोसाइटी का भी, लेकिन वो भी इसी वजह से जो है वो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि अब हर सोसाइटी को अपनी एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होती, इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से माशाल्लाह से मौजूद है, तो उसी पैसे को किसी और जगह पे यूटिलाइज किया जाए। लेकिन हमारी वेलफेयर सोसाइटी जो है वो इमरजेंसी में करीबी अस्पतालों में राबता और रहनुमाई में आप लोगों की असिस्टेंस करती है। हमारे चीफ गेस्ट हमारे सरपरस्त आला मोहम्मद अकरम भट्टू साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए अपनी भरपूर तालियों के साथ। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद अकरम भट्टू साहब हैं। अब मैं दावत देता हूँ उस शख्सियत को जिसके कांधों पे आज इस कारवान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, एक शाइस्ता और बाअमल कायद। आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, बच्चों को मुबारकबाद दें और अपने कीमती ख्यालात से नवाजें। तालियों से साथ दीजिएगा मोहतरम जनाब खुशी मोहम्मद साहब, सदर वेलफेयर सोसाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुल्लाह सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की पढ़ाई के मसले इस सिलसिले में जिस तरह ख्वाजा साहब पहले तो करते रहे तकरीब, ये कि बच्चों की तारीफ देखना नहीं कि बच्चों के उस्ताद को देखना ज़रूरी होता है। माशाल्लाह बच्चे हमारे जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनकी हौसला बुलंद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनसे ज़्यादा मेहनत करें और इससे आगे से ज़्यादा बेहतर नंबर लें। उसी तरह से जितने दोस्त बच्चे ज़्यादा करते जाएंगे, हमारी कोशिश है कि ये वेलफेयर आइंदा मसलन पूरे इलाके में पूरे ज़िले तक हम कोशिश करें इसको लेके जाए। अपनी सोसाइटी में कर रहे हैं, जितना थोड़ा बहुत हमारे साथ कंट्रीब्यूशन हो रही है, दोस्त कर रहे हैं, काफ़ी पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन हम मज़ीद इसको बेहतर और करना चाह रहे हैं। आप दोस्तों की तामन से साफ करेंगे कि जितना इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतनी हमारी हौसला अफजाई बच्चों की भी करेंगे, हम अपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अभी हमारी सोसाइटी के हिस्से तक सिर्फ इसे महसूस कर रहे हैं कि किसी बेवा को किसी मेडिकल की ज़रूरत के लिए, किसी बच्ची की शादी के लिए, किसी की ज़रूरतमंद के लिए ज़रूरत पूरी करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये है कि हमारी पूरे इलाके में नाम रोशन हो, एक नाम पता चले कि वेलफेयर सोसाइटी चल रही है, उसमें TNT का नाम आएगा, आप सबका नाम आएगा, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। मेरी यही बस कोशिश है कि बच्चे जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं इससे ज़्यादा करें और इन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला से सब मिलकर हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमारे बड़ों का साया हमारी खुशकिस्मती है। अब मैं इस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो तजर्बे, बसीरत और वकार की अलामत है, जिनकी सरपरस्ती सायादार दरख्त की तरह है। मैं दावत देता हूँ हमारे सरपरस्त आला को कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी रहनुमा गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद फरमाएं। भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम भट्टू साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ कि ये कारवां याकूब डार साहब ने शुरू किया था, अल्लाह उसको बरके रहमत करे। और ऐसा टाइम भी आ गया जब याकूब डार साहब, प्रोफेसर साहब, राव साहब सारे दुनिया से चले गए, तो असद ज़हीर साहब ने कहा कि अब तो इसको बनी खोखर साहब हम तो बंद करने लगे। तो मैंने गुजारिश की कि ये वेलफेयर का काम है, इसका बहुत बड़ा अजर भी है, ये हकूक़ुल इबाद में भी आता है, तो इसको बंद ना करें, हम दोबारा नए सिरे से शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमने दोबारा नए सिरे से इब्तिदा की
اور یہ کارواں آپ دوستوں کا ہے، آپ دوستوں نے چلانا ہے، آپ دوستوں کی مدد سے چل رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ممبر سازی کریں گے، دوستوں کو بتائیں گے کہ اس کا نظام جو ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے، تو انشاءاللہ اس میں لوگ کنٹریبیوشن بھی کریں گے، اور ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، اور کرتے رہیں گے۔ باقی یہ آج جو ایونٹ رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ حکمدار صاحب اور خواجہ صاحب بیٹھے ہیں رکھتے تھے، تو ماشاءاللہ میں بچوں کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، ان کے والدین کو، کہ انہوں نے اچھے نمبر حاصل کیے، اور انشاءاللہ کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، تو یہ بنیں گے، محنت کریں گے، انہوں نے ہی ملک کا کل کو وزیر اعظم بھی بننا ہے، ملک کی باغ دور بھی سنبھالنی ہے، تو انشاءاللہ یہ بچے اور محنت کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو میں وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں جو آج فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اچھے نمبر لیے ہیں، اور بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لیں، باقی ایکٹیویٹی کو نظر انداز کریں، تو والدین بہت خوش ہوتے ہیں، اور والدین کا فرماندار بھی بنائے۔ تو میں پھر آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اپنا وقت نکالا، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح یہ ویلفیئر آپ لوگوں کی ہے، یہ کارواں آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ یہ سوسائٹی ماشاءاللہ بہت بڑی سوسائٹی ہے، ممبر بھی ہیں، اور اس میں لوگ خیر کے کام میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ لیں گے، بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جانا بے جانا کھڑے ہیں، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں سب سے پہلے اس کی معذرت، تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں میں لینا چاہ رہا، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، سب دوستوں کے گھروں میں اللہ پاک اپنی کروڑ رحمتیں فرمائے، ہماری سوسائٹی پر اللہ پاک کروڑ رحمتیں فرمائے، کیونکہ یہاں بڑے خوبصورت اور اچھے دل کے، اچھے ذہن کے لوگ رہتے ہیں، پازیٹیو چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ہماری انشاءاللہ کوشش رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا ہر وقت ہر لمحہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مل کے اس قافلے کو لے کے چلیں گے۔ آپ لوگوں کا بڑا شکریہ، والسلام۔ محمد اکرم بٹو صاحب کا کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال کے لائے، وہ ہماری مستقل ایگزیکٹو باڈی کا حصہ ہیں، وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کے بغیر یہ کام دوبارہ سے کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم آگے لے جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ان کے رزق میں برکت دے، اور انہیں ہمت دیے رکھے کہ وہ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ راؤ محمد شمیم صاحب، راؤ شمیم احمد صاحب، ان کے تینوں فرزند ماشاءاللہ موجود ہیں ہماری اس محفل میں، ہماری اس محفل کی شان بڑھانے کے لیے وہ موجود ہیں، ہمارے بانیان میں سے، ہمارے آنریبل فاؤنڈرز میں سے جتنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے، عمر خضر عطا فرمائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو ان کی نیکیوں کا بھی اجر دے، اور انہیں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو ان کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ، ایک بار ان سب کے لیے بھی تعریف جاری۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے جن کا دل ہمیشہ دھڑکتا ہے، وہ پیدائشی جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں، نہ صرف ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی میں بلا مقابلہ
कई सालों से सदारत के ओहदे को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वेलफेयर सोसाइटी के भी रूह रवान हैं। मैं माइक पर बुला रहा हूँ हमारे सरपरस्त साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने इरशादात से नवाजें। आपकी भरपूर तारीफ की गोद में मोहतरम जनाब राना मोहम्मद अकमल साहब। ये माशाल्लाह कारवां यकूब डार साहब ने स्टार्ट किया था, उसके बाद सारे सितारे शामिल होते गए और जिनको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया उन्होंने बहुत बखूब अहसन इन जिम्मेदारियों को निभाया और जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी निभा रहे हैं। तमाम लोग इस अजर के मुस्तहिक हैं जिन्होंने स्टार्ट किया। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो है हमेशा की तरह हमेशा आपको नजर आने वाला बंदा, आप के पीछे पड़ने वाला बंदा और तमाम मामला को देखने वाला, मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब असद ज़हीर साहब को। माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूशन है और बड़े एक्टिव बंदे रहे हैं। अल्लाह सेहत सलामती रखे ताकि इसी तरह जिम्मेदारियाँ निभाते रहें, शेख व फराज आते रहे वेलफेयर सोसाइटी पे, को लोग छोड़ के चले जाते रहे, आते रहे, इना नहीं छड़िया, असीना नहीं छड़ना, काबू करके रखना। दूसरा स्टेट सेक्रेटरी साहब ने मसला जिक्र किया, एक दफ़ा कैंप लगा था ब्लड ग्रुप की कलेक्शन के लिए, तो उन्होंने एक ज्यादती की कि उस वक्त जो जवान थे आज बूढ़े हो गए हैं। भाई वो भी जवान है, जज्बा जवान होना चाहिए। हमारे अली भट्ट साहब है माशाल्लाह 60 के करीब है, वो भी खून दे देते हैं। मेडिकली डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर जज्बा हो, यहाँ पे मैंने जवान भी देखे हैं ब्लड ग्रुप का, ब्लड का डोनर का नाम ले तो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो जज्बा जवान होना चाहिए। हम इंशाल्लाह जवान है, राशिद नाज़ साहब आपके साथ है। खून की जरूरत पड़े कतरा खून भी वेलफेयर सोसाइटी के लिए और इस TNT आप पारा सोसाइटी के लिए इंशाल्लाह दिलो जान से हाजिर हैं। मेरे तमाम दोस्त, मेरे जो मुझसे बड़े हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। मैं जो ज़्यादा एज के लोग हैं मैं उनको सहेलियाँ कहता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शौकत शफीक बुजुर्ग हैं। जो मेरे एज फैन हैं वो भी दोस्त हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो भी दोस्त हैं। मुख्तसर करूँगा, खाया साहब ज़ेर-ए-ला मुस्कुरा रहे हैं, शायद मुझसे कोई गलतियाँ हो रही है। जो बच्चे माशाल्लाह इस दफ़ा पोजीशन ली है, पिछली जितनी भी पोजीशन है आज सब उन बच्चों को और उनके वालिदैन को मैं अपनी तरफ से TNT आपारा सोसाइटी के सदर की हैसियत से तमाम सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सरखेज है ये हमारी मट्टी, बड़े बड़े माशाल्लाह यहाँ पे होनहार स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस ले रहे हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और बड़े बड़े अच्छी जगह पे माशाल्लाह से मुख्तलिफ जगह पे सरकारी जगहों पे बहुत अच्छी पोजीशन पे लोग मौजूद भी हैं। और इनके लिए मैं नेक ख्वाहिशात का रखता हूँ कि इनको अल्लाह ताला इनका ब्राइट फ्यूचर करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह वस्सलाम। अब ये वक्त है हम अपने आसमान के उन रोशन सितारों को स्टेज पर बुलाएं जिनकी चमक से हमारे घर रोशन हैं। इनामात देने के लिए मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी को दोबारा स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वो पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजें। मैट्रिक में 1103 नंबर हासिल करके 92% स्कोर किया हाउस नंबर 161 ब्लॉक C के रिहायशी फरहानुल हक वल्द रिजवानुल हक, पुरजोश तालियों में उनका इस्तेमाल कीजिए। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 10,000 रुपए के कैश प्राइजेस और ज़िंदगी गुजारने के असलूब के हवाले से सीरतुन नबी की कुछ बुक्स, डायरी और कलम इनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले मुसलसल मेहनत और लगन की मिसाल, जिन्होंने 1018 नंबर हासिल करके 85% स्कोर किया, मकान नंबर 81C के रिहायशी अयान एजाज वल्द इजाज अहमद, पुरजोश तालियों से इस्तकबाल कीजिए। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इन्हें 7,500 रुपए के कैश प्राइजेस, बुक्स और डायरी कलम गिफ्ट किए जा रहे हैं। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले भरपूर जदोजहद और कामयाबी से 980 नंबरों के साथ 82% स्कोर करने वाले फरहान शफी वल्द इमरान शफी, जो कि हाउस नंबर 4
A1 जिनाह स्ट्रीट के रिहायशी हैं, पुरजोश तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर 884 नंबर 74% स्कोर करने और 582 नंबर हासिल करके 49 स्कोर करने पर काबिल फ़ख्र वालिद मकसूद अहमद साहब के जुड़वां फर्जंद हसन मकसूद और हुसैन मकसूद पुरजोश तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। हुसैन बुखार की वजह से नहीं आ सके। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, स्टेज पर खड़े होकर आपने ये साबित कर दिया कि आप किसी से कम नहीं। याद रखो, ये इख्तिताम नहीं, ये तो शुरुआत है। बड़े ख्वाब देखो, मेहनत करो और यकीन रखो कि TNT सोसाइटी का हर फर्द आपका सरपरस्त है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आखिर में मैं तमाम वालिदैन, असातिज़ा और मेहमानों का मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाला और इन बच्चों का मान बढ़ाया। आए इस दुआ के साथ रुखसत हों कि अल्लाह पाक हमारी इस कम्युनिटी में इत्तफाक और मोहब्बत कायम रखे और हमारे बच्चों को दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक वतन पाइंदाबाद।